میں نا ایک چھوٹی سی انشاءاللہ ریفلیکشن شیئر کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ. آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کرو صبح شام اور اس کی تسبیح بیان کرو. والذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہی ذات ہے جو تم پر رحمتیں بھیجتی ہے اور فرشتے بھی اس کے. لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں نکال دے اندھیروں سے روشنی کی طرف. وکان بالمؤمنین رحیما، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر رحم کرنے والا ہے. ذکر جو ہے نا میں سمجھتا ہوں دا موسٹ انڈر ریٹڈ ایکٹ آف ورشپ. سبحان اللہ. اور سبحان اللہ اتنے بڑے بڑے گناہوں سے ہمیں ذکر بچا لیتا ہے. زبان کی آفتوں سے ہمیں بچا لیتا ہے، جھوٹ سے بچاتا ہے، غیبت سے بچاتا ہے، اور خاص طور پہ علی بھائی جو آپ بات کر رہے ہیں ڈسٹریکشن سے بچاتا ہے. امیجن کریں ایک بندہ اس کا منہ جو ہے، اس کی زبان وہ کنسسٹنٹلی انرچڈ ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ، ویٹ ہے نا، وَلِسَانُكَ رَطْبًا بِذِكْرِ اللَّهِ. اور سبحان اللہ یہ انسان کی ایسی ایسی کمیوں کو پوری کر دیتا ہے کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اللہ کے رسول الفاظ ہیں کہ میرے اوپر نا معاملات جو دین کے معاملات بہت زیادہ قد کثرت علیہ او کما قال علیہ الصلوۃ او کما قال صحابی رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو میرے اوپر مجھ سے دین کے سارے جو معاملات ہیں وہ پورے نہیں کیے جاتے. بہت چیزیں کرنے کے لیے، نوافل، صدقات، عبادات. تو انسان کہتا ہے یار کیا کیا کروں، کیا کیا نہ کروں. سبحان اللہ. تو مجھے کچھ ایسا کام بتائیں جس سے ساری کمپنسیشن ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے. اور یہ چیز انسان کو کمپنسیٹ کر دیتی ہے. اسی طریقے سے سبحان اللہ میں فار ایگزامپل دیکھتا ہوں جیسے کہ حدیث میں آتا ہے مشہور دجال کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وقت آئے گا قحط سالی آئے گی بہت زیادہ. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان یہ مومن کیسے سروائیو کریں گے؟ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، تحمید، تکبیر، یہ ان کا رزق بن جائے گا. یعنی یہ ہماری فزیکل نیڈس کو بھی پورا کر دے. اسی طریقے سے سبحان اللہ ایک اور حدیث سے مجھے اگرچہ حدیث میں ضعف ہے لیکن معنی بڑا زبردست ہے اس کے اندر، اور وہ واقعی مطلب دیگر ایویڈنسز، جنرل ایویڈنسز یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ جنت کے اندر انسان کو کوئی حسرت نہیں ہوگی. اگر حسرت ہوگی تو صرف اس بات پہ حسرت ہوگی کہ وہ کچھ لمحات جو دنیا کے اندر میں اللہ کا ذکر کر سکتا تھا میں نے ذکر نہیں کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی فوکس کے لیے، ڈسٹریکشن سے بچنے کے لیے، انسان کے راہ راست پہ رہنے کے لیے، اور انسان کی بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کے لیے ذکر جو ہے نا اللہ کا. اور سب سے بڑی بات احمد بھائی میں نے یہ دیکھا کہ جو بندہ جو ذکر کرتا ہے نا وہ کم بولتا ہے، کیونکہ اس کا زبان ذکر کے اندر مشغول ہوتی ہے، وہ کم بولتا ہے. اس سے اس کی وجاہت، اس سے وہ غلطیاں کم کرتا ہے. اگین بات زبان وہ ہے نا اتنی بڑی بات ہے. اور پھر وہ ذکر جو ہے سبحان اللہ، جب امیجن کرے اللہ اکبر سبحان اللہ ایک انسان کنسسٹنٹلی کہہ رہا ہے اور اس کے ساتھ کوئی بھی گناہ آ گیا، جیسے یہ ڈسٹریکشن صاحب بتا رہے ہیں کہ یونیورسٹی کے اندر، کالجز کے اندر خواتین ہیں ساری. امیجن کرے ایک بندے کے منہ پہ استغفار چل رہا ہو، استغفر اللہ، اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ، تو سامنے سے جب خواتین گزر رہی ہوں گی ڈیفینیٹلی اس کو حیا اور شرم آئے گی. یہ چیز اس کو بجائے گی. آپ دیکھیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہاں پہ اللہ نے کیا کیا، بڑی کمال کیا ہے. بے شک نماز فحاشی سے اور برائی سے، برائی کے اندر فحاشی شامل ہے لیکن فحاشی کو الگ سے اس لیے ذکر کیا اس کی بڑائی کی وجہ سے، اس کی گریوٹی کی وجہ سے. آگے اللہ نے کہا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. یعنی اللہ کا ذکر یہ ساری چیزیں کور کر لیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ ذکر جو ہے وہ آپ کو اس فائٹ کرنے کی، پوری فائٹ کرنے کی آپ کو اسٹرینتھ دیتا ہے، انرجی دیتا ہے، آپ کو بہت سی چیزیں بجاتا ہے. تو میں آپ بھائیوں اور بہنوں سے کہوں گا خاص طور پہ، اور اپنے آپ کو بھی نصیحت کروں گا، کثرت سے اپنی زبان کے اوپر نا استغفار رکھیں، ذکر رکھیں. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ پتہ کیا ہے؟ خاتمہ بالخیر. امیجن کریں کہ انسان کے منہ پر اگر عادت ہے کہ ہر وقت اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ سارے الفاظ آتے ہیں، انسان جب مشکل میں ہوتا ہے علی بھائی تو انسان اڈیپٹ کرتا ہے. یعنی بولتا ہے، عام طور پر ہمارے منہ سے نا گندی گالیاں نکلتی ہیں لوگوں کے منہ سے، ایف ورڈ نکلتا ہے، ایس ورڈ نکلتا ہے، اس طرح کے ورڈز نکلتے ہیں جب تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی ہے. تو امیجن کریں کہ ایک بندے کو ذکر کی عادت ہے تو جب کوئی مشکل آئے گی تو اس کے منہ سے اللہ کا نام نکلے گا. موت کے وقت اللہ کے حسب اللہ اکبر، کوئی خوشی دیکھے گا اللہ سبحان اللہ کہے گا، کسی سے نظر بچانے سے محفوظ ہو جائے گا، نظر لگوانے سے محفوظ ہو جائے گا، کیونکہ جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھے گا الحمدللہ کہے گا. اللہ جزاک اللہ خیر. مغیرہ بھائی میں بھی نا اسی آیت کو شیئر کرنا چاہ رہا تھا، تو اس میں دو چیزیں ایڈ کروں گا انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذکر کے بارے میں غراس الجنہ، کہ یہ جنت کا سبزہ ہے. اور کچھ علماء جو ہے اس کو ایکسپلینیشن میں کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یعنی تحمید، تحلیل وغیرہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا جو ہے یہ انسان کو جنت میں بیسکلی آپ باغ لیتے ہو اس سے. یعنی اگر آپ 100 دفعہ سبحان اللہ کہتے ہو تو ہر سبحان اللہ کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کو ایک چھوٹا سا باغ دیتا ہے جنت کے اندر. ریل اسٹیٹ کتنی مہنگی چیز ہے اس دنیا کے اندر، ہاں، اور اس دنیا میں کتنا مہنگا ہے کہ لوگ جو ہے صحیح زندگی جو ہے 10 مرلے یا 1 کنال کا پلاٹ ان کو نصیب ہوتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا آسان کیا ہوا ہے یہ عمل. لیکن اس کے برعکس جو ہے
سورہ زخرف کی آیت ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہٹتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، تو اللہ کیا کرتے ہیں نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو اس کے ساتھ ایک شیطان لگا دیتے ہیں، وہ اس کا قرین بن جاتا ہے، وہ اس کا جو ہے ایک لحاظ سے دوست بن جاتا ہے، اس کو وسوسہ دیتا ہے. تو ذکر جو ہے اگر وہ نہیں ہوگا، یعنی عدم الذکر جو ہے وہ شیطان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ انسان کے اوپر وار کرے. تو وہی آپ کی والی بات ساری جو ہم باتیں اپنی کنیکٹ کریں، تو اگر حل کسی چیز کا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر ہے، اور نماز کو بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی قرار دیا ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ اس دنیا میں ایسا عمل ہے جو دنیا میں بھی فائدہ دے گا، اور آخرت میں تو ظاہر ہے فائدہ ہی فائدہ ہے اس چیز کا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کر سکیں. آمین. اور انٹرسٹنگلی میری دوسری ریفلیکشن از ایکچولی کمپلیمنٹنگ واٹ یو گائز سیڈ. یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 8 ہے. افمن زین لہ سوء عملہ then is one to whom the evil of his deed has been made attractive, so he considers it good. For indeed Allah sends astray whom he wills and guides whom he wills. So do not let yourself perish over them in regret. Indeed Allah is knowing what they do. اب یہ بھی کمپلیمنٹ اس طرح کر رہا ہے احمد بھائی کہ ذکر سے ہم دور رہیں گے تو ولنریبل ہو جائیں گے فتنوں کے لیے اور شیاطین کے لیے. اور شیطان جو سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن پورا اس کا ایک طریقہ ہے کہ ایک چھوٹے گناہ سے آہستہ 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 پھر بڑے گناہ کی طرف لانا، اور پھر گناہ لگنا ہی نہ، اس کو ہیبٹ بنا دینا. تو ہوتا ہے ایسے کہ وہ مزین بھی کر کے دکھاتا ہے گناہ کو، اور وہ انسان سمجھتا ہے کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، تو گناہ ہے ہی نہیں ٹو بگن ود. تو یہ بھی تبھی ہے آئی بلیو کہ جب جتنا انسان ذکر سے دور رہے گا، اور جتنا انسان رحمان کی یاد سے، اللہ رب العالمین کی یاد سے، پھر جو فریم ورک ہے نماز وغیرہ اس میں ہم عمل ہی نہیں کریں گے، تو پھر ہم یہ شکایت نہیں کر سکتے کہ ہم فتنوں کا شکار ہو گئے. پھر ڈیفینیٹلی شیطان تو ہمیں پکڑے گا. کہ تو یہ میری طرف سے یہ ریفلیکشن تھی. علی بھائی ذکر سے نا انسان کا دل صاف ہوتا ہے، اور کثرت ذکر سے پھر انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی روشنی سے دیکھتا ہے اشیاء کو، اور اس کی جو بصیرت ہے وہ مختلف ہو جاتی ہے. تو جیسے آپ نے کہا نا کہ ان کو گناہ ہی نہیں لگتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی ہے دل. اگر اس ذکر سے بھر لیں گے تو پھر سب چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنی روشنی کے عوض انسان کو گائیڈ کرے گا. جزاکم اللہ خیر.